اور جو ساتھی اس کی تیاری کر کے نہیں آئے ہیں وہ سوالات کے جوابات سے محدود ہوں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو. بھائی جو باہر موجود ہیں ساتھی وہ اندر آ جائیں مسجد میں. جن ساتھیوں نے ناشتہ کر لیا ہے پروگرام سننے کے لیے باہر بیٹھے ہیں وہ مہربانی کر کے مسجد کے اندر آ جائیں تاکہ پروگرام شروع کیا جا سکے. اے اور بی ٹیم بنائی جائے گی پر اے ٹیم کی طرف بہت کم تعداد ہے ساتھیوں کی. یہ آ جائیں. یہ ساتھیوں سے سوالات پوچھے جائیں گے. اے ٹیم اور بی ٹیم بنا دی گئی ہے. اے ٹیم اگر سوال کا جواب نہیں دے سکے گی تو وہی جواب لٹایا جائے گا بی ٹیم کی طرف, اور اگر بی ٹیم جواب نہ دے سکی تو وہی جواب کے لیے پھر اے ٹیم کی طرف رجوع کیا جائے گا. اے ٹیم سے پہلا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایمان خالص قسط نمبر 2 دوسرے قسط کے ٹائٹل پر جو یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ ہر سے کرد آشنا کرد, اس کا کیا مطلب ہے؟ اے ٹیم سے ہے. اے ٹیم سے کھڑے ہو کے بتائیں. ہاں زور سے بتائیں جا کے. جو کچھ کیا اپنوں نے کیا اور ہر کے کرد آشنا کر, جو کچھ کیا اپنوں نے کیا. مشورہ کرنا ہے. بی ٹیم میں سے کوئی جواب دینا چاہے. جو بھی چیز ہے اس کو ظاہر کرو. جواب سے اطمینان نہیں ہوا. مطلب یہ ہے اس عبارت کا کہ جو کچھ بھی کیا اس کو سامنے کر دیا. جو کچھ بھی کیا ہے جاننے والوں نے کیا. جو کچھ بھی کیا ہے جاننے والوں نے کیا.
دوسرا سوال ہے بی ٹیم سے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کس معاملے کے بارے میں کہا کہ یہ انسانیت کے لیے سخت ترین امتحان ہے؟ بخاری کی حدیث غالباً مشورہ کر لیں، مخصوص کاپی کر لیں. ہاں وہی جواب ہے. بخاری کی جو قرآن نال والی حدیث ہے. کھڑے ہو صحیح بخاری کی جو قرآن نال والی روایت ہے بالکل صحیح جواب ہے. تیسرا سوال ہے ایک ٹیم سے سابق اللہجہ راوی سے کیا مراد ہے اور دلیل بھی دے دیں. سابق اللہجہ راوی سے کیا مراد ہے اور اس کے متعلق دلیل بھی. سابق اللہجہ راوی سے کیا مراد ہے سوال یہ ہے اور دلیل بھی دیں اس کے متعلق. سابق اللہجہ راوی سے کیا مراد ہے یہی سوال بھی ٹیم سے کہ سابق اللہجہ راوی سے کیا مراد ہے اور اس کے متعلق دلیل بھی. جو اپنی بات کو سچا کر کے دکھاتا. اے اور بی ٹیم میں سے کوئی جواب نہیں دے سکا اس کا. اگر کسی ساتھی کو آتا ہو جواب ہو اے ٹیم اور بی ٹیم دونوں میں سے. نسبت الکفر کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 3 پہ یہ کہ ایسا راوی جو حدیث میں دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محدثین کا یہ اصول کہ دوسری روایتوں کا صادق اللہجہ راوی بھی اگر کوئی ایسی روایت لائے جو اس کی اپنے مخصوص بدعتی عقیدہ کی تائید کرنے والی ہو تو اس کی یہ روایت رد کر دی جائے گی. بالکل صحیح ہے. جیسے کہ نسبت یہ کتاب کا نام ہے کہ ایسا راوی جو حدیث میں اپنے فاسد عقیدہ کی تائید میں روایت لائے تو اس کی یہ روایت رد کر دی جائے گی اور صحیح مذہب برقرار رکھا جائے گا. تو چوتھا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مضبوط دلیل کس کو کہا؟ کون سی ٹیم سے کیا؟ اے ٹیم سے. ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مضبوط دلیل کس کو کہا؟ مشورہ کرنے چاہتے ہیں جی تو میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مضبوط دلیل کس کو کہا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ انبیاء کے جسد کو مٹی نہیں کھاتی. بی ٹیم سے بھی یہی سوال ہے.
یہ مسند احمد اور ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو اس کام کو مٹی جو ہے نہیں کھاتی. صحیح، بالکل صحیح. بخاری میں نہیں. پانچواں سوال ہے بی ٹیم سے، کیونکہ یہ اے ٹیم کا جواب دیا تھا کہ دعا کا بھٹکاؤ سے کیا مراد ہے؟ دعا کے بھٹکاؤ سے کیا مراد ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس کے لیے کہا ہے کہ جو فرشتے ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، تو وہ فرشتے جو ہے بجائے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں. بالکل صحیح جواب ہے بھائی. یہی ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، کہا ہے کہ دیکھیں کہ ہم درود پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی رحمت ہو کر. اور یہ جتنے بھی مشرکین ہیں، مسلک پرست ہیں، فرقہ پرست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے لے جاتے ہیں. یہ ہے دعاؤں کا بھٹکاؤ. مذہب جعفریہ کی اے ٹیم سے سوال ہے. مذہب جعفریہ کی عکاسی کون سی روایت کرتی ہے؟ کتاب اور مصنف کا نام بتائیں. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مذہب جعفریہ کی عکاسی کون سی روایت کرتی ہے؟ کتاب اور مصنف کا نام. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مذہب جعفریہ کی عکاسی کون سی روایت کرتی ہے؟ جو ایمان خالد دوسری قسط میں ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی ہے. کتاب اور مصنف کا نام. اصول کافی. مصنف کا نام کافی صحیح ہے. اصول کافی کتاب کا نام ہے اور مصنف کا نام ہے امام کلینی، یعقوب کلینی. صحیح ہے. بی ٹیم سے سوال ہے کہ زادان کو شیعہ کس کتاب میں کہا گیا ہے؟ بالکل صحیح جواب ہے بھائی. تقریب التہذیب، تقریب اور تہذیب میں کہا گیا ہے. یہ ٹیم سے سوال ہے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں ناصر الدین البانی اہل حدیث کی کون سی بات کو اپنی دلیل کے طور پر پیش کیا؟ ڈاکٹر عثمانی رحمت اللہ علیہ نے ایمان خالد قسط دوم میں ناصر الدین البانی اہل حدیث کی کون سی بات کو اپنی دلیل کے طور پر پیش کیا؟ یہی سوال بی ٹیم کی طرف پلٹایا جاتا ہے. سوال نہیں دوہرائیں دوبارہ. ڈاکٹر عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں ناصر الدین البانی اہل حدیث کی کون سی بات کو اپنی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے؟ مردہ نہیں سنتا. جواب نہیں دے سکے. جواب سننے میں دونوں ٹیمیں. ڈاکٹر عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں ناصر الدین البانی اہل حدیث کی کون سی بات کو
اپنی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، وہ کون سی بات ہے جو ناصر الدین البانی نے کہی اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بات لے کر بند کر تو یہ سننے میں کہ بخاری کا قول جو ناصر الدین البانی نے کہا ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہوں کہ وہ منکر الحدیث ہے، اس کی روایت بیان کرنا بھی جائز نہیں، یہ بات لے کر ایک بی ٹیم سے سوال ہے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کس عالم کے بارے میں کہا، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کس عالم کے بارے میں تنزیہ کہا کہ انہوں نے حدیث کی وضاحت نہیں کی؟ دیکھی کے لیے یہی سوال ہے ٹیم سے نہیں، یہ ہے ابن حجر عسقلانی۔ ایک ٹیم سے سوال ہے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کس روایت کے اوپر جرح کرتے ہوئے تضاد بیانی کے الفاظ منطبق کیے ہیں؟ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کس روایت کے اوپر جرح کرتے ہوئے تضاد بیانی کے الفاظ منطبق کیے ہیں؟ اور تھوڑی وضاحت جس میں یہ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بی ٹیم سے یہی سوال ہے۔ یہ جو مشرکین عقیدہ رکھتے ہیں کہ خاموش بھی مشرکین عقیدہ رکھتے ہیں کہ مردہ قبر میں زندہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بخاری کی اس حدیث کو پیش کرتے ہیں جس میں مردہ اس وقت چیختا اور چلاتا ہے جب اس کو گھاٹ پر لے جا رہے ہوتے ہیں قبر میں، کندھے پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی روح لوٹائی جانے والی روایت کے بارے میں مختصر جواب اس کا یہ ہے کہ روح لوٹائی جانے والی روایت کے بارے میں بی ٹیم سے سوال ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات ثابت کرنے کے لیے ابو داؤد، نسائی اور مسند احمد کی گزری ہوئی روایتوں کے بعد ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ نے اپنے والد احمد بن حنبل سے روایت کی ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن یزید سے سنا اور انہوں نے حیات سے اور انہوں نے ابو صخر سے کہ عبداللہ بن کثیر نے انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر پہنچائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی جب مجھ پر سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل میری طرف میری روح کو لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب کیا کہ عجیب بات ہے کہ یہ دلیل بھی وہی گروہ پیش کرتا ہے جو اس بات کا عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے تمام لوگ وفات کے بعد قبر میں زندہ ہیں۔ جب یہ بات ہے تو سلام کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے لوٹائے جانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ سچ ہے کہ بعض حالات کے زیر اثر حافظہ سے بات نکل جایا کرتی ہے اور انسان کو اپنی تضاد بیانی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تو بی ٹیم سے سوال ہے کہ کرا نعال کی پوری حدیث سنائیں۔ کیا اردو میں؟ اردو میں سنا چاہوں انگریزی میں ایک ٹیم سے میرا کوئی بھائی مفہوم کے طور پہ جیسے اس کا واضح جواب نکل آئے لفظ بات نہیں ہے، ہاں اس طرح کی جو بات صحیح ہو درست کی طرف جائے
جب مردے کو لے کے جاتے ہیں اور اس کو جا کے قبر میں رکھتے ہیں اور 40 قدموں کے بعد جو ہے نا وہ مردہ جوتوں کی چاپ کو سن لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ منکرین نکیر آ جاتے ہیں، وہ آ کے جو ہے ان کے ساتھ سوال و جواب کرتے ہیں۔ کچھ مدد مل گئی ہوگی، آپ تھوڑا تفصیل کر دیں۔ تو جب مردے کو لے کر جاتے ہیں جب بندے کو رکھ دیا جاتا ہے قبر میں، اس کا معاملہ پورا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سنتا ہے جوتوں کی چاپ، 2 فرشتے اس کے پاس مردہ مر جاتا ہے تو اس کا حساب و کتاب جلدی شروع ہو جاتا ہے کہ وہ جو دفنانے والے ہیں کہ ابھی واپس نہیں جانے لگتے ہیں تو وہ مردہ جو ہے اس کو جوتوں کی چاپ سن لیتا ہے، تمام ساتھی سننے میں قتادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب قبر میں رکھ دیا گیا اور اس کا معاملہ اختتام کو پہنچ گیا اور اس کے ساتھی چلے گئے، یہاں تک کہ وہ یقینی طور پر ان کی فرشتوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے کہ 2 فرشتے آ جاتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور دونوں اس سے کہتے ہیں کہ تو کیا کہتا تھا اس شخص محمد کے بارے میں؟ وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ اب اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنی جہنم کی بیٹھک کی طرف دیکھ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا یہ مقام عطا فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ دونوں جگہوں کو دیکھتا ہے، لیکن کافر یا منافق کہتا ہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں تو وہی کرتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ تو نے سچی بات نہ جانی اور نہ جاننے والوں کی پیروی کی۔ پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان فولادی ہتھوڑے سے ایسی ضرب لگائی جاتی ہے اور وہ ایسی چیخ مارتا ہے کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر کوئی سنتا ہے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ ایک ان سے سوال ہے، دعائیں اللہ کی بارگاہ میں اور ثواب ہر سالے بندے کو ملتا ہے، حدیث سنیں۔ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں اور ثواب ہر سالے بندے کو ملتا ہے۔ یہی سوال B3 سے ہے۔ آپ ہی بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سلام ادا کرتے ہیں تو ہم کہتے فلاں پر سلام، جبریل پر سلام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سلام بھی اللہ کی ذات ہے پہنچانے والی، لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ جب تم یہ سلام مطلب سلامتی کے لیے دعا کرو تو تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ کلمہ جب تم ادا کرو گے تو یہ اس کا ثواب جو ہے مطلب ہر صالحین بندے کو آسمان پر زمین پر جہاں پر بھی ان تک پہنچ جائے۔ بالکل صحیح جواب ہے۔ یہ روایت بھی تھوڑی سن لیں آپ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ جبرائیل میکائیل پر سلام، فلاں پر سلام، فلاں پر سلام۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سلامتی دینے والا ہے، اس لیے تم میں سے جو کوئی بھی صلاۃ پڑھے وہ کہے کہ ساری زبانی عبادتیں، ساری بدنی اور مالی عبادتیں
صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کی سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی برکات اور رحمتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر برسے۔ اللہ کی سلامتی ہو ہم پر اور سارے نیکوکاروں پر۔ بس جب تم یہ کہو گے تو یہ کلمہ ہر سالے بندے کو پہنچ جائے گا، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں۔ پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہے۔ تو اس طرح صحیح بخاری نے بتا دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں لا کر کے درود و سلام کی دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر براہ راست پیش نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتی ہیں اور اس کا ثواب و نفع سب کو پہنچ جاتا ہے۔ یہی مطلب ہے اس عبارت کا جس میں درود کا پہنچنا ہے۔ یہ بی ٹیم سے سوال تھا، اے ٹیم سے اب سوال ہے۔ وہ کون سا سوال ہے، سوال سمجھ لیتے ہیں، وہ کون سا سوال ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کا جواب اللہ کے پاس ہے؟ وہ کون سا سوال ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کا جواب اللہ کے پاس ہے؟ صحیح ہے، لیکن اس کتاب کے حوالے سے تھوڑا ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات جو ہے وہ کس بندے کی بات کے جواب میں کہی؟ جب کھاٹ پہ ہوتا ہے جب کھاٹ پہ ہوتا ہے تو اس کو اٹھا کر لے کے چلتے ہیں۔ نہیں اس چیز کے متعلق نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ایک طرف تو وہ گروہ ہے جو حیات النبی کا عقیدہ رکھتا ہے اور دوسری طرف وہ گروہ ہے جو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ تو وہ لوگ جن کے نام ہے احمد بن حنبل، ابن حجر وغیرہ، اور اس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے نام لیے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب ان کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ اس عقیدے میں معذول ہیں کہ وہ یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ مردے نہیں سنتے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ یعنی کہ بنیادی دین سے بھی ناواقفیت کا انہوں نے کہا ہے، تو انہوں نے کہا اس کا جواب تو ان کو اللہ ہی دے گا۔ اللہ ہی دے گا، بالکل یہی بات ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ دو گروہ ہیں، جو ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ عہدے روح جو ہے قبر میں روح نہیں لوٹائی جاتی، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ لوٹائی جاتی ہے، سوال جواب ہوتے ہیں۔ تو اس بات کے جواب میں جو دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ابن تیمیہ کی یہ عبارت کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ضروریات دین تک سے ناواقف اور عقیدہ کی خرابی میں مبتلا تھی، کیونکہ وہ سما اور حیات فی القبر کا انکار کرتی تھی، اور امام احمد بن حنبل کا عقیدہ صحیح تھا جو سما اور حیات فی القبر کے اقراری تھے۔ ایک ایسی جسارت ہے جس کے تصور کی بھی ہم اپنے اندر سکت نہیں پاتے، تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ اس کا جواب تو صرف اللہ ہی کے پاس، یعنی کہ ایسی جسارت ہے یہ جو یہ کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ضروریات دین سے واقف نہیں تھی، ایسی جسارت ہے جس کا ہم جواب نہیں دے سکتے، اللہ ہی اس کے پاس اس کا جواب ہے۔ اے ٹیم سے سوال ہے، بی ٹیم سے سوال ہے کہ ابن عبد البر نے جس روایت کی صحت کو ثابت کیا ہے اس کا رد بخاری کس دلیل سے کرتے ہیں؟ سوال سن لیں کہ ابن عبد البر نے جس روایت کی صحت کو ثابت کیا ہے اس کا رد بخاری کس دلیل سے کرتے ہیں؟ جی یہی سوال جو ہے اے ٹیم سے۔
ہاں سوال سن لیں کہ ابن عبد البر نے جس روایت کی صحت کو ثابت کیا اس کا رد بخاری کس دلیل سے کرتے ہیں؟ ہاں روایت یہ ہے کہ جب کوئی شخص، دونوں ٹیمیں جواب نہیں دے سکی، کہ جب کوئی شخص اپنے اس مومن بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے جس کو وہ دنیا میں جانتا پہچانتا تھا اور سلام کہے تو قبر والا اس کو پہچان لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ بخاری اس کے رد میں یہ کہتے ہیں کہ لوگ مردہ کو دنیاوی قبر میں ہر وقت ہوشیار اور جاگتا ہوا مانتے ہیں، حالانکہ وہ برزخ میں بھی اکثر اوقات سو رہا ہوتا ہے۔ سوال و جواب کے بعد اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آرام سے سو جا، اور پھر صرف صبح و شام ہی اسے اپنا جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، ہر وقت وہ بیدار نہیں رہتا۔ یہ اس کا جواب بخاری کی لفظ۔ اچھا بی ٹیم سے سوال ہے، اے ٹیم سے سوال ہے کہ ابن تیمیہ کی کتنی کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ دو کے نام بتا دیں اس کتاب میں۔ ایمان خالص کس دوم میں ابن تیمیہ کی کتنی کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ دو کے نام بتا دیں۔ ہاں ہاں زور سے، لاؤڈلی تھوڑا۔ اچھا ایک بول رہے تھے کتاب الروح کی دھوکے نہیں بھائی۔ جواب بھی آ جائے۔ چار کتابیں ہیں، الوسیلہ، فتاوی ابن تیمیہ، الانتصار، صراط مستقیم، بی ٹیم سے سوال ہے کہ سما موسیٰ کا انکار فقہ حنفی کی کون سی کتابوں سے ہوتا ہے؟ دو کے نام بتا دیں۔ ایک تو کتاب الہدایہ ہے۔ اچھا اے ٹیم سے یہی سوال ہے، انتہائی آسان سوال ہے کہ سما موسیٰ کا انکار فقہ حنفی کی کون سی کتابوں سے ہوتا ہے؟ دو کتابوں کے نام۔ جس میں ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ ہمارے پاک کتاب کا نام پوچھا ہے، کتاب کا نام پوچھا ہے، 7 کتابوں کے نام: غرائب فی تحقیق، ہدایہ، شرح المقاصد، شرح المواقف، فتح القدیر، شامی، تفہیم المسائل۔ یہ کتابیں ہیں فقہ حنفی کی جس میں سما موسیٰ کا انکار آیا ہے۔ اے ٹیم سے سوال ہے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمت اللہ علیہ احمد بن حنبل کا عقیدہ کون سی کتاب سے پیش کرتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے جواب، کتاب الصلاۃ سے ڈاکٹر عثمانی رحمت اللہ علیہ احمد بن حنبل کا یہ عقیدہ جو ہے کہ کسی عرضی قبر میں روح کو لوٹا دیا جاتا ہے، یہی سوال و جواب ہوتے ہیں، پیش کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف۔ بی ٹیم سے سوال ہے کہ عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید موسیٰ کے حوالے سے کون سی روایت پیش کی گئی؟
عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید موسیٰ کے حوالے سے کون سی روایت پیش کی گئی ہے ایمان خالص قسط نمبر 2 میں؟ عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید موسیٰ کے حوالے سے کون سی روایت پیش کی گئی ہے؟ روایت بتائیے. ہاں جی. اے ٹیم سے عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے شہید موسیٰ کے حوالے سے کون سی روایت پیش کی گئی ہے؟ لیکن مردوں پر زندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اس بات میں آیا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے آثار ہیں. مثلاً عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید موسیٰ 8 ہجری کے بعد انصاری عزیز دار دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے ایسے عمل سے جو مجھے عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شرمندہ کرے پناہ مانگتا ہوں. اور یہ اس وقت کی دعا ہے جب عبداللہ بن رواح شہید ہو چکے تھے. یہ تفسیر اتنے کثیر میں آیا ہے جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں اپنے باطل عقائد کی مضبوطی کے لیے. بی ٹیم سے سوال ہے اے ٹیم سے کہ اس کتاب میں ایمان خالص دوسری قسط میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کس بات پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا؟ لاؤڈ صحیح. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس امت میں 2 گروہ جو ہے پائے جاتے ہیں. ایک وہ ہے جو ارواح کو مردوں کو زندہ سمجھتے ہیں اور دوسرا گروہ وہ ہے جو ان کو زندہ نہیں مانتا. اور پہلے گروہ میں احمد بن حنبل اور ابن تیمیہ وغیرہ ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے بھائی 2 گروہوں میں جو آج اختلافی بنا ہوا ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کیا ہے کہ ایک گروہ تو ہے وہ جو روح کے لوٹائے جانے کا قائل ہے, اسی عرضی قبر میں سوال و جواب اور مردے کے سننے جاننے ساری چیزوں کا قائل ہے. اور دوسرا وہ گروہ ہے کہ روح نکل جانے کے بعد جو اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے کہ اب قیامت ہی کے دن جو ہے وہ روحیں ان بدنوں سے ملائی جائیں گی, اس سے پہلے نہیں. تو اس بات پر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا. بی ٹیم سے سوال ہے کہ حرم علی الارض کی پوری سند بیان کریں. حرم علی الارض, اب نے زمین کو حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسم. پوری سند بیان کریں بھائی. عبدالرحمن ابن یزید بن تمیم کا جو نام لیا گیا ہے وہ سند پوری سند بتائیں. پوری سند. اے ٹیم یہ سند کچھ اس طریقے سے ہے کہ امام سن لیں بھائی, امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ ہم سے روایت بیان کی حسین بن علی الجافی نے جوفی نے, اور انہوں نے عبد الرحمن بن یزید بن جابر سے,
اور انہوں نے ابو الاشعث الصنعانی سے، اور انہوں نے اوس بن ابی اوس سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ 18 سے سوال ہے بھائی کہ غزوہ بدر کے شریک کی فضیلت بیان کریں. انتہائی آسان سوال. غزوہ بدر کے شریک کی فضیلت بیان کریں. کتاب کوئی ساتھی نہ کھولے. سارے آسان ہے جو بدر کی بات جو بھی وہ کام کرے گے اللہ نے ان کو معاف کروا دیا. یہ بھی ان کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو. آپ بتائیں. صحیح آپ کا جواب. آپ بتائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بدری اصحاب کے جو گناہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیے معاف آپ کا اس میں تھوڑا پھر متعلق ہے. وہ تو مجموعی بدر کے والے ہیں نا. بدر کے مجموعی سے نا پھر ہر سال سواقع کی وجہ سے بیان کرا دیکھیں غزوہ بدر کے شریک کی فضیلت میں حمید کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہتے ہوئے سنا کہ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سراقہ جنگ بدر کے دن شہید ہو گئے اور وہ ابھی نوجوان تھے. ان کی ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے کہ حادثہ میرے لیے کیا تھا. اگر وہ جنت میں ہے تو صبر کروں گی اور ثواب جان کر، اور اگر کسی دوسری جگہ ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم سمجھتی ہو کہ جنت ایک ہی ہے؟ جنتوں کی تعداد کی تو کثرت ہے، اور تمہارا بیٹا حادثہ تو جنت الفردوس میں ہے. تو یہ غزوہ بدر کے شریک کی فضیلت ہے. شریک بھائی شریک ہوگا تو شہید ہوگا نا بھائی. جو بادشاہ وہ بھی تو شریک تھے نا، جو شہید نہیں ہوئے وہ بھی تو شریک تھے نا. ان کی فضیلت تو یہی ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. یہ بات بھی صحیح ہے آپ کی. سوال جواب کی نشست بھائی یہی ختم کرتے ہیں تاکہ پروگرام جو ہے دوسرا شروع کیا جائے. یہ دل سے سن لیں اے ٹیم اور بی ٹیم سے ٹیم کے 10 سوال کیے گئے. میں فون کرتا ہوں. ٹیمپریچر کے مطالعے کی کمی محسوس کی گئی. جو پروگرام میں بیان کیا جاتا ہے کہ ٹیمپریچر کا مطالعہ کر کے آئیں تو اس کے ساتھ ہی غور کریں. تو لازمی یہ پڑھ کے آئیں. 10 سوال پوچھے گئے دونوں ٹیموں سے. اے ٹیم نے 4 سوالوں میں صحیح جواب دیے. 3 سوال 5 مارکس کے تھے تو 20 نمبر انہوں نے حاصل کیے. اور بی ٹیم نے 6 سوالوں میں صحیح جواب دیے اور انہوں نے 30 نمبر. تو اس طرح بی ٹیم جو ہے نا تمام ساتھی بیٹھ جائیں بھائی، جائیں نا.
ہاں یہ بھائی تعارفی پروگرام ابھی شروع ہوگا. بس